لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانے میں انہیں حجاب ہوتا کہ یہ ان پڑھ ان کی ساس ہے۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم دونوں خوش رہیں، اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ رہ سکیں گے، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں نے سوچ کر جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹی نے کہا، ماں کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں بات کرنا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی۔ بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لے لی، ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا۔ پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر گرج کر بولا، ماں یہ کیا کیا؟ میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تم نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ تو پہلی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا جسے تو ادا کر پائے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر وہ رات اس نے سوچنے میں ہی گزار دی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ مساجد کی حفاظت کیسے کرے؟ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کو اپنی نمازوں اور عبادتوں سے آباد رکھیں اور اپنی مسجدوں کو اسلام کا مرکز سمجھتے ہوئے ان مسجدوں میں درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، اصلاح و تزکیہ، قیام عدل و انصاف کا کام کریں۔ سماج کو مسجد سے جوڑنے کی تدبیر اختیار کریں۔ مسجدوں میں خدمت خلق کا کام بھی کریں۔ مالدار، غریب، بوڑھے، نوجوان اور 7 سال سے زائد عمر کے بچوں کو مسجدوں سے قریب کرنے کی فکر کریں۔ جب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی مسجدوں سے جڑا رہے گا تو مسجد سے متعلق کوئی تنازع ہمارے ملک میں پیدا نہ ہوگا۔